بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ یہ 5ویں پارے کا 6واں رکوع ہے۔ 5ویں پارے کا 6واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ اس کا ترجمہ جی، الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، زعم یزعم، گمان کرنا، جو یہ گمان کرتے ہیں، انہم، بے شک وہ، آمنوا، ایمان لائے، بما انزل الیک، بما اس پر، انزل جو اتارا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا کہ وہ حکم بنا لیں یا فیصل بنا لیں، جج بنا لیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، کہ وہ فیصلہ چاہیں طاغوت سے، وقد امروا اور تحقیق وہ حکم دیے گئے، ان یکفروا کہ وہ کفر کریں، بہی اس کا، ویرید الشیطان اور شیطان یہ ارادہ کرتا ہے، ان یضلہم، ان کے یضل گمراہ کر دے، ہم انہیں، ضلالا گمراہ کرنا، بعیدا بہت دور تک، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور تک گمراہی میں لے جائے۔ یہ جو آیات طیبات ہیں یہ منافقین کے ایک طرز عمل کو بیان کرتی ہیں، اور اگرچہ یہ نازل تو ایک خاص پس منظر میں ہوئی تھی، لیکن ان کا حکم جو ہے وہ عام ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ منافقین کا طریقہ یہ ہے کہ اگر انہیں یہ اندازہ ہو کہ اس جھگڑے کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، تو وہ چاہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کے فیصلہ کروا لیں، کیونکہ فائدہ تو ہمیں ہی ہوگا، فیصلہ تو ہمارے حق میں ہوگا۔ اور اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہم جھوٹے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو حق پر فیصلہ کرتے ہیں، تو فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ جائیں، بلکہ کعب بن اشرف یا کسی سرکش سردار کے پاس چلے جائیں اور اسے رشوت دے کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیں۔ یہ سورہ نور میں بھی یہ بات کہی گئی ہے
کہ جب انہیں یہ اندازہ ہو کہ انہیں حق ملے گا تو یاتوا الیہ مذعنین، پھر بڑے وہ مطیع ہو کر سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آیات طیبات ہیں یہ نازل تو اس مشہور واقعہ کے بارے میں ہوئی تھی کہ جب بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور یہودی سچا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں۔ اب بشر کو پتہ تھا کہ اگرچہ میں بظاہر کلمہ پڑھتا ہوں لیکن میں ہیں جھوٹا، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کرنے میں حق کا فیصلہ فرمائیں گے اور فیصلہ میرے خلاف آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا، وہ جو یہودی تھا، کہ نہیں، تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ تو وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے فیصلہ جو ہے وہ اس یہودی کے حق میں کر دیا کیونکہ وہ سچا تھا۔ تو منافق بشر کہنے لگا کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوا، ہم جا کے یہ فیصلہ ابو بکر صدیق سے کرواتے ہیں۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ پھر اس نے سوچا کہ حضرت عمر بڑے سخت ہیں کافروں کے بارے میں اور اسلام کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، تو ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ان کے پاس چلے گئے دونوں۔ تو اس یہودی نے یہ کہا کہ ہم اس مقدمے میں آپ کے پاس آئے ہیں، اور اس سے پہلے تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ اس طرح فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، پھر ٹھہرو، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر سے تلوار لے کے آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ من لم یرضی بقضاء اللہ ورسولہ، کہ جو بندہ رسول کریم اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اس کا پھر میرے نزدیک یہی فیصلہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ ان آیات کا پس منظر ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا لوگوں نے کہ دیکھو، وہ بظاہر تو وہ کلمہ پڑھتے تھے منافق، ابھی تک ان کو الگ تو نہیں کیا گیا تھا کہ کلمہ گو کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا، کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس چیز پر کلام فرمایا ہے۔ اچھا، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے کو دین کا فیصلہ اسی وقت اچھا لگتا ہے جب اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور جب اس کا نقصان ہو اسے دین کا فیصلہ اچھا نہیں لگتا، تو اس نے منافقت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس نے ابو بکر و عمر و عثمان و علی والا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اس نے بشر منافق جیسا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ اور جو بندے اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور فیصلے کو ترجیح دیتے ہیں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر برا کر رہے ہیں اور وہ کس قدر ایک غلط روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کا معاملہ جو گمان تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو کچھ آپ پر اتارا گیا اس پر ایمان لائے، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا یعنی تورات اس پر بھی ایمان لائے، لیکن چاہتے کیا ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ طاغوت کا جو لفظ ہے یہ طغا سے نکلا ہے۔ طغا یطغا کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا۔ ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية، جب پانی حد سے آگے بڑھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔
کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان اس وقت سرکشی اختیار کرتا ہے جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اپنی زندگی خود گزار رہا ہوں، میں بڑی محنت سے پیسے کماتا ہوں، کوئی اللہ کی رحمت، کوئی اللہ کا کرم، یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جب بندہ یہ سوچ لے کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر ایک قدم بھی چل سکتا ہوں تو اس میں سرکشی آ جاتی ہے۔ تو طغیان سرکشی کو کہتے ہیں، اس سے طاغوت کا لفظ نکلا ہے۔ یہاں اس سے مراد ہے حق، یہ کعب بن اشرف ان کے جو سردار تھے، جو حرام خوری کرتے تھے اور اس طریقے سے غلط فیصلے کرتے تھے۔ اب آپ الفاظ میں غور فرمائیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ ہے، حکم صرف اللہ ہے۔ یہ جو یہودی تھے، یہ جو خوارج تھے، جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی تکفیر کی، ایک ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ حکم تو اللہ ہے، جبکہ انہوں نے اللہ کے سوا حکم بنا لیے۔ ان کی یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کوئی حکم ہو نہیں سکتا۔ ان آیات میں کہا جائے گا جب تک رسول کریم علیہ السلام کو حکم نہیں مانیں گے اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اصل حکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس کو حکم بنانا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ ان آیات سے یہ چیز بھی معلوم ہوگی۔ تو ان یتحاکموا سے مراد کیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت کو حکم بنا لیں، طاغوت سے اپنا فیصلہ چاہیں۔ حالت کیا تھی؟ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اور انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ تم نے طاغوت کا کفر کرنا ہے، انکار کرنا ہے، تم نے اپنے فیصلے کعب بن اشرف سے نہیں کروانے، تم نے اپنے دنیا و آخرت کے فیصلے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام سے کروانے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، آگے فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انہیں گمراہی میں دور تک لے جائے۔ مطلب کیا ہے کہ جو بندہ اپنے مفاد کے لیے اللہ کا فیصلہ اور رسول کریم علیہ السلام کا فیصلہ چھوڑ کر کسی اور کا فیصلہ سننا چاہتا ہے یا کسی اور کو فیصل بنانا چاہتا ہے، دراصل وہ شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہے، اور شیطان اسے جتنا گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ اتنا ہی گمراہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا منافقوں کی روش کیا ہے، منافقوں کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جائے، لہم ان سے، تعالوا آؤ، الی ما انزل اللہ، الی طرف ما جو کچھ انزل اللہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ جب انہیں کہا جائے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نا اس کی طرف آؤ۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اب اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ وہ کعب بن اشرف بھی تو یہ کہتا تھا میں فیصلے تورات کے مطابق کرتا ہوں، وہ سب کہتے تھے کہ ہم آسمانی وحی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے جو نازل کیا ہے اس کا پتہ در رسالت سے چلے گا، یعنی آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، کیونکہ مرضیات الہی کو جاننے کا ذریعہ ذات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب کیا ہے؟ رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقین کو۔ دیکھیں پہلے منافقین کا لفظ نہیں آیا، پہلے ہے یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، پہلے لفظ نہیں آیا، یہاں لفظ آ گیا منافقین کا۔
یہ اس پر نص ہے کہ پچھلی آیات سے مراد بھی منافقین ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقین کو، یصدون، کہ وہ کنارہ کشی کرتے ہیں، ان کا، آپ سے، صدودا، کنارہ کشی کرنا، یعنی منافقت کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتے۔ اچھا اب آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کرتے تھے اللہ کا ہی فیصلہ ہوتا تھا نا، اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ تھا نا، جو سرکار جس کا مظہر بنتے تھے۔ اب وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، بلکہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے سے کنارہ کشی کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے جب ایک بات بندے کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ اسے مولوی کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے کہ جی مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، مولوی یہ کہتا ہے، ملا یہ کہتا ہے۔ ایکچولی وہ اللہ کے فیصلے سے انحراف کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ ہمت نہیں پاتا کہ وہ کہے کہ مجھے اسلام کا فیصلہ قبول نہیں ہے، تو وہ اس کو پھر ڈال دیتا ہے کسی اور کھاتے میں۔ تو یہ طریقہ بھی منافقت کا طریقہ ہے۔ یہاں پر جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، ظاہر ہے سرکار کا تو وصال ہو گیا، اللہ تعالیٰ خود آئے گا نہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو فیصلہ کرے گا وہ کوئی بندہ ہی ہوگا نا، وہ کوئی دین کو جاننے والا ہی ہوگا نا، تو اس پر تان جو ہے ایکچولی وہ اللہ کے فیصلے پر تان ہے۔ اور یہ منافقین کا طریقہ ہے یصدون عنک صدودا، کہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں، لیکن وہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آنے سے کنی کتراتے ہیں، آپ سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ اب جب حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا تو پھر وہ قسمیں کھانے لگے سرکار کی بارگاہ میں آ کر کہ جی کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر، ہم کہتے تھے چلو کعب بن اشرف جو ہے اس سے فیصلہ کروا لیں، تاکہ ایک مسلمانوں اور دوسرے لوگوں میں ایک مقاربت بڑھے، ان میں ایک تعلقات بڑھ جائیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ پہلے اس طریقے سے فیصلہ کرواتے ہیں، ان کی سوچ ٹوٹلی طور پر اسلام کے خلاف ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكَيْفَ، پس کیسے ہوگا، اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَہ، جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت۔ اصابہ یصیبہ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، مصیبت کا لفظی معنی ہے پہنچنے والی چیز۔ راحت پہنچے تو اس کو مصیبت نہیں کہتے، مصیبت کا لفظ ہمیشہ مشکل پہنچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے اردو اصطلاح میں مصیبت کا لفظ جو ہے وہ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کسی مشکل کے لیے یا کسی آزمائش کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَہ، پھر کیسا ہوا جب انہیں پہنچی کوئی مصیبت۔ کیوں پہنچی؟ بما قدمت ایدیہم، بے سببیہ ہے، بسبب اس کے، ما جو کچھ، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی جب ان کے کرتوتوں کے سبب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس ایک کلمہ گو، یعنی منافق ہے لیکن حکم تو اس پر اس وقت کلمہ گو کے لگتا تھا نا، ایک کلمہ گو اور یہودی بھی آ جائے تو اللہ کے نبی کسی کا حق نہیں مارتے، دین کے اختلاف پر کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے، وہ تو ہر بندے کے ساتھ رحمت کا اور برابری کا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن ان پر جو مصیبت آتی ہے کیوں آتی ہے؟ بما قدمت ایدیہم،
ان کے اپنے کرتوتوں کے سبب، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم جاؤک، پھر وہ آ جاتے ہیں یحلفون، قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی قسمیں، اور قسمیں وہی کھاتا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ جس بندے کا اندر صاف ہوتا ہے نا، اسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا رویہ اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے۔ جو بندہ دل سے صاف ہے وہ تلخ بات بھی کرتا ہے تو اگلا بندہ اس کی محبت محسوس کرتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بندے نے امام جعفر صادق سے کہا کہ میں جا رہا ہوں لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، میں کیا کروں؟ فرمایا اس طریقے سے رہنا کہ لوگ تیرے اخلاص کو دیکھ کر قائل ہوتے جائیں، تجھے کسی سے بحث نہ کرنی پڑے، تجھے کسی سے مناظرہ نہ کرنا پڑے۔ یہ صداقت کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ثم جاؤک یحلفون، پھر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ان کے بعد اللہ آ جائے تو یہ نافیہ ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں ارادہ کرتے الا مگر احسانا، بھلائی کرنے کا، و توفیقا، جس کو کہتے ہیں کمپرومائز، موافقت، یعنی ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ ہم اچھا ماحول پیدا کر دیں اور دونوں گروہوں میں کوئی قرب ہو جائے، ہم تو اس لیے اس سے فیصلہ چاہتے تھے، ورنہ ہمیں تو آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، بندہ قسمیں کھا کے، بڑے بڑے جملے بول کے، بڑے بڑے عجیب و غریب دلائل دے کے زمانے کو چکر دے سکتا ہے، لیکن مت بھولے کہ میرے رب کے علم سے کچھ باہر نہیں ہے۔ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے نا کہ میرے دل میں ارادہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، میرا خدا اسے پہلے جانتا ہے، اس کی زندگی سے گناہ نکل جاتا ہے۔ اب اللہ پاک نے ان کا رویہ بیان کرنے کے بعد اپنے علم تام کو بیان فرمایا۔ اس میں ایک ترغیب ہے، فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ، یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے نبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے صرف نظر کیجئے، یعنی یہ اپنی گھٹیا سوچ کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ بلند شان کا مظاہرہ کیجئے، اس کے باوجود ان کے ساتھ بلند اخلاقیات اپنائیے۔ اور یہی بات رسول کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ مجھے میرے رب نے 9 چیزوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو مجھ پہ زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں۔ یہ بلند اخلاق ہیں، یہ اخلاقیات ہوتی ہی یک طرفہ خیر خواہی ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے۔ وَعِظْهُمْ، واعظ واو الگ ہے، اور وَعَظَ یَعِظُ عِظَةً، اس کا معنی ہوتا ہے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ کسی کو نصیحت کرنا۔ یعنی جب کسی کو نصیحت کی جائے نا تو اس کی تذلیل مقصود نہ ہو، اسے لاجواب کرنا مقصود نہ ہو، اس پر اپنا روب ڈالنا مقصود نہ ہو، اپنا تقوی کی دھاک بٹھا دینا مقصود نہ ہو، بلکہ دل تڑپے اس کی اصلاح کے لیے، اس کو عزتن کہا جاتا ہے۔ امر کا صیغہ ہے، واو اور ہے، یعنی واو نفس کلمہ کی نہیں ہے، عطفہ ہے۔ اور عظہم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے۔ اگر کسی کے دل میں بھی ذرا سی رمق ہوگی حق کی طرف آنے کی تو وہ دوزخ سے بچ جائے گا، وہ حق کی طرف آ جائے گا۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، وَقُلْ، اور آپ فرمائیے
لہم ان کے لیے فی انفسہم وقل لہم فی انفسہم جو کچھ ہے ان کے دلوں میں، کیا فرمائیے؟ قولم بلیغا، بڑی بلیغ بات، آپ ان کے لیے بڑی بلیغ بلاغت والی بلند باتیں کیجئے، وہ اپنے رویے کے مطابق عمل کریں، آپ اپنی شان کے مطابق عمل فرمائیں۔ آگے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اب یہ رسول کے منصب کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا جب پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول آتے تھے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بالخصوص، کہ بندوں کا معاملہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ چاہا تو بات مان لی، نہ چاہا تو نہ مانی، بلکہ رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور رسول کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، رسول کی طرف آنا اللہ کی طرف آنا ہوتا ہے، اور رسول سے منہ موڑ لینا اللہ سے منہ موڑنا ہوتا ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول کوئی رسول الا لیطاع، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، یعنی رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوتا، رسول اللہ کی مرضی کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے 4 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کی حیات طیبہ میں حضرت علی کے لیے کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ ایک صحابی کو آپ نے 6 مہینے کا بکرا قربانی کرنے کی اجازت دے دی، ایک کو ریشم پہننے کی اجازت دے دی، حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 کے قائم مقام کر دیا، 2 آدمیوں کے قائم مقام کر دیا۔ یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ قانون تو یہ ہے، لیکن جب میرا نبی چاہے گا تو خزیمہ کی گواہی 2 کے قائم مقام ہو جائے گی۔ تو باذن اللہ سے یہ مراد ہے، اللہ کے نبی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوتے۔ یہ جو لوگ اس طرح کا ٹرینڈ استعمال کرتے ہیں نا، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو استغفر اللہ پیچھے کر دیتے ہیں، وہ سرکار کو خوش نہیں کرتے، وہ سرکار کے مشن سے غداری کرتے ہیں۔ وہ جو صحابی تھے نا، حضرت عکاشہ تھے جن کی آنکھ نکلی تھی، اور سرکار نے ان کی آنکھ وہ رکھ کے لعاب دان لگایا تھا۔ حق یہ تھا کہ وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس کی روشنی دوسری آنکھ سے زیادہ تھی۔ اب یہاں پہ خطبہ حضرات ایسا کلام کرتے ہیں کہ جو آنکھ اللہ نے دی اس کی روشنی کم تھی، اور جو آنکھ استغفر اللہ سرکار نے دی اس کی روشنی زیادہ تھی۔ یہ اللہ کی توہین کرنے سے اللہ کے رسول خوش نہیں ہوتے۔ یہ کب سے ہم نے یہ بات سوچ لی ہے؟ یوں کہنا چاہیے کہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ دی تھی اس کی روشنی حسن کم تھا، اور جو آنکھ مصطفیٰ کے صدقے سے دی تھی اس کی روشنی بھی زیادہ تھی، اس کا حسن بھی زیادہ تھا۔ یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو استغفر اللہ ہو، جناب خدا کے پلے میں درا کیا ہے، وحدت کے سوا درا کیا ہے، جو کچھ مانگنا ہوں گا مانگ لوں گا میں محمد سے۔ یہ سرکار کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ غداری ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص کرنے سے خوش ہوتا ہے، اور نہ سرکار اللہ کی تنقیص کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ غلط ٹرینڈ ہے، اور لوگوں نے پتہ نہیں اس کو کس لیے اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، لیکن اس کی اطاعت اللہ کے دیکھیں، ایک ہے اللہ کے حکم سے یا اطاعت الہی سے زائد اطاعت، ایک ہے مقابلے میں اطاعت۔ رسول کی اطاعت الہی سے زائد ہوتی ہے، مقابلے میں نہیں ہوتی۔
مثلا اللہ پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب یہ تو کہیں نہیں نا زور کے 4 فرض پڑھنے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں زور کے 4 فرض نہیں مانتا، وہ کافر ہوگا، جس طرح اطیعوا اللہ کے، جس طرح اقیم الصلاۃ کا منکر کافر ہوگا. تو یہ زور کے 4 فرض پڑھنا یہ اطاعت رسول ہے، اور نماز پڑھنا اطاعت الہی ہے. یہ زائد ہے، مخالف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ظاہر کرتے ہیں لوگوں پر، جس کو اطاعت کہا جاتا ہے، اطاعت رسول کہا جاتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اب فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور کاش بے شک وہ، اِذْ ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا، جب وہ سرکار کی بارگاہ سے منہ موڑ کر کعب بن اشرف کے پاس جانا چاہتے تھے، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. اِذْ ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤوکا، محبوب آ جاتے آپ کی بارگاہ میں. پھر کیا؟ فاستغفر اللہ، پس وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اللہ سے. واستغفر، اور معافی مانگتے لہم، ان کے لیے، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لوجد اللہ، لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً، وجدوا، وہ پاتے، اللہ تعالیٰ کو، تواباً، مبالغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، اور بے حد رحم فرمانے والا. یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور یہ بات بالکل عام ہے، اگر بندے سے غلطی ہو جائے تو غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مزید غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. غلطی پر جس نے معافی مانگ لی وہ بہت بڑا آدمی ہے. اپنی غلطی کو جس نے تسلیم کر لیا وہ بہت بڑا آدمی ہے. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی تو آپ کی بارگاہ میں آتے اور پھر آ کے اللہ سے معافی مانگتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا تو ہر جگہ سے ہے، لیکن جو محبوب کی بارگاہ میں اللہ سے مانگا جائے نا، اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے. اور یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھی جب تک سرکار اس دنیا میں حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے، بلکہ حق یہ ہے کہ سرکار کا فیض تو قیامت تک کے لیے تقسیم ہو رہا ہے، قیامت تک کے لیے بٹ رہا ہے. تو وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ جب یہ ابن کثیر بہت سی تقریباً اکثر تفاسیر میں ہے کہ جب سرکار کے وصال کو 3 دن ہوئے تو ایک عربی آیا، بدو، وہ آ کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرکز منور سے چمٹ گیا، کہنے لگا یا اللہ، یعنی اس کو وہ آیا تو تھا ملاقات کرنے کے لیے لیکن سرکار کا وصال ہو گیا تھا. تو کہنے لگا یا اللہ، تو نے یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر زیادتی کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. کہنے لگا مالک، میں نے اپنی جان پہ زیادتی کی اور یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. تو یہ قرطبی کہتے ہیں فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ قَدْ غُفِرَ لَكَ، تو سرکار کی قبر منور سے آواز آئی، جا تیری بخشش کر دی گئی. اور بعض روایت کے مطابق اسے خواب میں یہ بشارت دی گئی کہ جا تیری بخشش کر دی گئی ہے. ہمارے نزدیک تو نہ خواب میں بشارت دینا پر کوئی تعجب ہے، نہ سرکار کی آواز مبارک آنے پر کوئی تعجب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بندہ دیکھیں، یہ اصل بس وہ دل کی دنیا ہوتی ہے. کوئی دیکھو حج پر جانا یا عمرے پر جانا اسباب درکار ہوتے ہیں، کوئی غریب بندہ نہیں بھی اس طریقے سے کر سکتا. اگر کوئی سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا سبحان اللہ. اگر کوئی بے بسی کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا تو میں کہتا ہوں چشمے تصور میں پہنچ جائے سرکار کی بارگاہ میں، انشاءاللہ اللہ اسے یہ اجر عطا فرمائے گا.
فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. یہ جو آیات ہیں دیکھیں آپ، رب دیکھیں، کلام تسلسل سے محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا پس منظر اور ہے. ان کا پس منظر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی تھے حضرت زبیر. ان کا ایک انصاری کے ساتھ کھیت سیراب کرنے میں اختلاف رائے ہو گیا. حضرت زبیر کا کھیت اوپر تھا، انصاری کا کھیت نیچے تھا. وہ جو برساتی نالے ہوتے ہیں نا، اس سے زمین کو سیراب کرنا. تو سرکار نے فرمایا کہ پہلے زبیر اپنا کھیت سیراب کر لیں اور پھر انصاری کر لیں. انصاری کے ایمان میں شک نہیں تھا، وہ استغفر اللہ کوئی منافق نہیں تھے، پکا مسلمان تھے. لیکن یہ ان سے ایک بات ہوئی، انہوں نے کہا آخر پھر یہ سرکار کے پھپھی زاد بھائی جو ہوئے تو پہلے ان کو کھیت سیراب کرنے کا کہا گیا. اب یہاں پر میں ایک بات تو یہ عرض کروں کہ یہ آیات نازل ہوئی اگر ان کے بعد کسی صحابی سے کوئی ایسی بات ثابت ہو نا، تب تو تان بنتا ہے. صحابہ پر کوئی بندہ تان کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، لیکن صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ جب ایک حکم نازل ہو گیا پھر کسی صحابی نے کبھی اس حکم سے انحراف نہیں کیا. تو اس لیے یہ اس انصاری کے بارے میں موجب تان نہیں ہے، کیونکہ حکم جب آ گیا اس کے بعد انہوں نے سرکار کے فیصلے میں کبھی شک نہیں کیا. اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے منافقین کا ذکر تھا، اب انصاری کا ذکر ہے. اور انصار جو ہے نا بڑے وفادار لوگ تھے. دیکھیں جب سرکار کے گرد اربوں لوگ ہیں نا کلمہ پڑھنے والے، اس وقت سرکار کو نبی ماننا اور بات ہے. اس وقت جب ابھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، یہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے مدینے کے لوگ سرکار کی بارگاہ میں گئے تھے، انہوں نے دعوت دی تھی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا بہت احترام فرماتے تھے، آپ ان کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ فرماتے تھے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انصار مجھ سے ہیں اور میں انصار سے ہوں. انصار منی وانا منہم، انصار مجھ سے میں ان سے. اگر لوگ چلیں ایک راستے پر، دوسرے لوگوں ایک پر انصار چلیں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا. یعنی اس طرح محبت تھی. یہاں پر کیا بات فرمائی گئی؟ یہ بات واضح کی گئی کہ اے انصار تم بڑے وفادار ہو، تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی وفا کی ہے، تمہاری بڑی قدر و منزلت ہے. لیکن یاد رکھنا اگر تم نے بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے خلاف تمہارے دل میں میل بھی آ گیا، ہم تمہاری قربانیوں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے محبوب کی شان کو دیکھیں گے، اور تمہارا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما کر عظمت رسالت کو واضح فرمایا کہ قربانیاں تب مانی جائیں گی جب میرے محبوب سے وفا کی جائے گی. اب آپ غور فرمائیں، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. یعنی لگتا یوں ہے کہ کلام تسلسل سے ہے، لیکن ایکچولی یہ آیت اور پس منظر میں ہے اور بالکل اس ایسے مسلسل ہے کہ جیسے ایک ہی کلام ہے. فلا وربک، یہ جو پہلا لا ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اور اس کے بعد یؤمنون کا لفظ انڈرسٹوڈ ہے. فلا یؤمنون وربک لا یؤمنون، پس نہیں مومن ہوں گے، اور محبوب قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہیں ہوں گے. وربک، تیرے رب کی قسم. اللہ تعالیٰ رب سب کا ہے، لیکن ربوبیت کا جو تعلق کملی والے کے ساتھ ہے اسے ہم محسوس نہیں کر سکتے، اسے ہم سمجھ نہیں سکتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم مان لیں. یہ ہے وہ بات. خوارج کہتے تھے ان الحکم الا للہ،
حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت عباس جب گئے نا انہیں کہنے لگے تم قرآن کی آیات کو سمجھے نہیں ہو، ہمیں پتہ ہے قرآن کی آیت کب نازل ہوئی تھی، اس کا کیا مطلب تھا۔ یہ جو آج کل لوگ چلتے ہیں نا ایک جملہ لے کے چل پڑتے ہیں، ایکچولی وہ خوارج کی سوچ پہ چلتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مومن نہیں ہوں گے جب تک آپ کو حکم نہ مان لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ان الحکم الا للہ، اس کے منافی نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ حقیقت کے اعتبار سے ہے اور یہ مجاز کے اعتبار سے ہے۔ جب تک یہ لوگ آپ کو فیصل نہیں مان لیتے یہ مومن نہیں ہوں گے۔ کس چیز میں؟ فیما شجر بینہم، اس چیز میں جو جھگڑا ہوا ان کے درمیان۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہے مشاجرات صحابہ، صحابہ میں جو اختلاف رائے ہوا تھا اس کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ شجرہ جھگڑا کرنا، جو جھگڑا ہو گیا ان کے درمیان۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، یعنی فیصلہ تو انصاری نے بھی مان لیا تھا۔ انصاری نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں پہلے میری زمین کو سیراب ہونا چاہیے، فیصلہ تو مان لیا تھا، لیکن دل میں ایک بات تھی کہ شاید یہ پھپھی ذات بھائی ہونے کے ناطے کر دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی جج ہیں ان کے فیصلے کو مانو، دل میں جو بھی ہو اور بات ہے، لیکن اگر میرے نبی کے فیصلے کے خلاف دل میں بھی میل آ گیا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے محبوب مومن نہیں رہیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ فیما شجر بینہم، جو کچھ جھگڑا ہوا ان کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں حرجن، ذرا سی تنگی، مما قضیت، اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سلامہ یسلم تسلیم، مان لینا، سر تسلیم خم کر دینا، گردن جھکا دینا۔ اور جب تک وہ آپ کے فیصلے کو ٹوٹلی طور پر نہ مان لیں، زبان سے بھی اور دل سے بھی، اس وقت تک فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ فَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اب یہود سے کہا گیا کہ تم اپنی ہسٹری کیوں بھول گئے ہو، تمہیں کیسے کیسے سخت احکامات دیے گئے تھے، تمہاری توبہ کی صورت یہ نکلی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اور یہ تو صدقہ ہے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمہیں آسان احکامات دیے جا رہے ہیں، اگر تمہیں اس طرح کے سخت احکامات دیے جاتے پھر تم کیا کرتے؟ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے، فرض کر دیتے، علیہم ان پر، کیا چیز؟ ان اقتلوا انفسکم، ان کے اقتلوا قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، او اخرجوا من دیارکم، او یا اخرجوا نکل جاؤ، من دیارکم، دیار دار کی جمع ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو نہ کرتے اسے مگر ان میں سے بہت چند لوگ، ان میں سے مراد کیا ہے؟ یہود، یہود ایک قبیلہ ہے، یعنی ان میں سے چند لوگ یہ بات کرتے جن کو اللہ نے خالص اسلام عطا فرما دیا ہے، وہ اس کے سوا کوئی نہ یہ اس پر عمل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر بے شک وہ فعلوا کرتے مَا يُؤَذُونَ بِهِ، جس چیز کا انہیں واعظ کیا جاتا ہے، انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہتا ہے بندوں کی بہتری کے لیے ہی کہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اپنے گھر چھوڑ دو تو بندہ یقین جانے کہ میری بہتری میرا گھر چھوڑنے میں ہی ہے۔ اللہ کا ہر حکم بندے کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اشد اور زیادہ سخت ہوتا، تثبیتا ثابت قدمی کے اعتبار سے، یعنی جب وہ یہ کرتے نا پھر اللہ انہیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دیتا، استحکام عطا فرما دیتا۔ وَإِذَنْ، اور تب، لَآتَيْنَاهُمْ
یقیناً ہم عطا کرتے انہیں من لدنا اپنی جناب سے. یہ خاص نسبت ہے، یہ نسبت محبت ہے کہ اگر وہ یہ کرتے تو ہم انہیں، دیکھیں نا میں کہا کرتا ہوں کہ پانی کا گلاس ہے، عام بندہ دے دے پانی کا گلاس ہے، اگر پانی کا وہی گلاس بندے کو کوئی محبوب شخصیت دے دے، کوئی مقدس شخصیت دے دے، حیثیت بدل جاتی ہے. یہ بات ہے من لدنا، ہم انہیں دیتے اپنی جناب سے کیا؟ اجرن عظیما، بہت بڑا اجر دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم یقیناً انہیں ہدایت دیتے صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی. اب دیکھیں اللہ کے حکم پہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا. اللہ فرماتا ہے ہم انہیں ہدایت دیتے، تو پہلے وہ ہدایت پر نہیں تھے. یہاں پر ہدایت استحکام کے لیے ہے کہ جب وہ اس طرح ہماری فرما برداری کرتے تو ہم انہیں ہدایت پر استحکام نصیب فرما دیتے. حالات جیسے بھی ہوتے ان کے دل اسلام پر جمے رہتے. اللہ اکبر. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اب فرمایا لوگوں جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کرے گا ہم اسے کیا دیں گے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ، پس یہی ہیں وہ لوگ، مَعَ الَّذِينَ، جو ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جو انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا ہے، علیہم ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقوں میں سے، والشہداء، شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے. جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا ہم قیامت کے دن اسے نبیوں کی معیت نصیب فرمائیں گے، ہم اسے صدیقوں کے ساتھ رکھیں گے، شہداء کے ساتھ رکھیں گے، صالحین کے ساتھ رکھیں گے. اچھا یہ جو آیا کریمہ ہے اس سے قادیانی ایک استدلال کرتے ہیں. ہے تو ویسے بات وہی ہے کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، لیکن ذرا آپ اس پہ غور فرمائیں. وہ کہتے ہیں کہ من یطع اللہ، ان کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ تقوی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت اختیار کر کے بندہ نبی بن سکتا ہے. یہ قادیانیوں کا دعویٰ اور ٹوٹلی طور پر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق نبوت وہابی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے. جس کو اللہ نے نبی بنانا تھا عالم ارواح میں بنا دیا تھا. نبی یہاں آ کے نہیں بنتے، اللہ عالم ارواح میں بنا دیتا ہے. ان کا دعویٰ، ان کی یہ دلیل ہے قادیانیوں کی. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ انبیاء ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی دلیل اس بات پر ہے، وہ کہتے ہیں جو مع کا لفظ ہے نا، مع کا، مع الذین، یہ کبھی کبھی من کے معنی میں آتا ہے. من کا معنی ہوتا ہے سے، جیسے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، معنی کیا ہے؟ ہمیں مار دے نیکوں کے ساتھ. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نیک منے ہمیں بھی مار دے. تو یہاں پر مع من کے معنی میں ہے، وَتَوَفَّنَا مِنَ الْأَبْرَارِ، کہ جب ہماری موت آئے تو ہم ابرار میں سے ہوں، نیکوں میں سے ہوں. کہتے ہیں مع کا لفظ من کے معنی میں ہے. اور یہاں یہ باتیں واضح کر دیا گیا کہ جو اطاعت کرے گا مع النبیین، مطلب کیا؟ من النبیین. یہ ان کا استدلال ہے. اب آپ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کسی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر دیکھا جائے، پھر مفہوم واضح ہوگا. وہ بڑی، میں اس پر بہت مرتبہ کلام کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت بنیادی بات ہے. کسی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو دیکھو. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق و مغرب اللہ کا، جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے. تو پھر تعویل قبلہ کیا ہے؟ اگر جدھر بھی منہ کر لو ادھر اللہ کی ذات ہے تو پھر تعویل قبلہ کیوں ضروری ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں
ہوا یہ تھا کہ ہم نے جنگل میں نماز پڑھی، ہمیں قبلے کی سمت معلوم نہیں تھی، ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی، تحری کی، کسی نے ادھر منہ کر لیا، کسی نے ادھر کر لیا، کسی نے ادھر، کسی نے ادھر، منہ مختلف ہیں لیکن طالب تو اللہ کی رضا کے ہے نا۔ تو جب سرکار کی بارگاہ میں یہ بات کی تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ایسی صورت میں سمتیں مختلف بھی ہوں تو اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھے گا، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک صحابی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے پریشان تھے، چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا ثوبان کیا ہوا، بیمار ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تو نہیں ہوں، ایک چیز سوچ کے طبیعت پہ انغماس آ گیا ہے، ایک بات سوچ کے دل ٹوٹ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں تھوڑی سی دیر گزرتی ہے گھر میں، پھر جی چاہتا ہے آپ کا مکھڑا تکیں، آپ کی زیارت کریں، ہم پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی زیارت کرتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ سوچتا یہ ہوں کہ جنت میں آپ تو اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور آپ کا یہ غلام آپ کے قدموں کے صدقے جنت میں جائے گا بھی تو کہیں بہت نیچے ہوگا، جب آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو پھر مزہ کیسے آئے گا؟ یار فریدہ ہوتے کے وسنا جتھے یار نظر نہ آوے، کیا بنے گا؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، کیا میرے نبی کے غلاموں اس چیز کا فکر نہ کرو، اللہ تمہیں انبیاء کی معیت نصیب فرمائے گا جنت میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقام ایک ہو جائے گا، مقام الگ الگ ہوں گے لیکن اللہ پردے ہٹا دے گا۔ اگر آپ پس منظر کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ ماں کا لفظ یہاں پر من کے معنی میں نہیں ہے، ماں کے معنی میں ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ان پاگلوں سے بندہ پوچھے کہ اگر ایک لفظ کبھی مجازی معنی میں ہو گیا تو کیا تم اس کو ہمیشہ مجازی معنی میں کرو گے؟ اگر شیر کا لفظ کبھی آپ نے بہادر بندے کے لیے بول دیا تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ شیر ہے ہی بہادر بندے کا نام، درندہ ہے ہی نہیں؟ یہ کہاں کی لاجک ہے؟ کیا ایک لفظ کبھی اگر استعمال ہو گیا ہے تو لفظ کا حقیقی معنی چھوٹ تو نہیں جاتا؟ اور پھر آپ دیکھیں اس آیت میں غور فرمائیں، پیر صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آیت پر اعتراض ہو آیت کے آگے پیچھے دیکھو، وہاں سے آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ تو فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ رفیق ہونے کے ناطے۔ اللہ نے خود آگے بتا دیا کہ یہاں ماں کا لفظ میت کے معنی میں ہے، من کے معنی میں نہیں ہے۔ اور پھر میں یہ بات عرض کروں گا، بھائی کیا تم اپنے استدلال کی بنیاد پر نصوص کو چھوڑ دو گے؟ جب قرآن مجید میں واضح کہہ دیا گیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، سرکار نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، امت اس پہ متفق ہو گئی کہ من انکر النبوۃ والرسالۃ بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فہو کافر بالاجماع، جو بندہ سرکار کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا بالاجماع کافر ہوگا۔ تو کیا تم اپنے استدلال کی بنیاد پر نصوص کو چھوڑ دو گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ان کا استدلال اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ انعام ہے کہ جو اطاعت کرے گا ہم اسے انبیاء کی معیت نصیب فرمائیں گے، صدیقین، شہداء، صالحین کی معیت نصیب فرمائیں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ کتنے اچھے ہیں آج روئے رفاقت کے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ تمہیں جو انبیاء کی معیت مل گئی نا، یہ جو صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت مل گئی، یہ کبھی مت سوچنا کہ ہماری کوشش کا نتیجہ ہے، تمہیں اطاعت کی توفیق بھی اللہ نے دی تھی اور تمہیں معیت بھی اللہ عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وکفی باللہ علیما،
اور اللہ کافی ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جاننے کے اعتبار سے کافی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون کس کی اطاعت کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی بات تو نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک ہمیں قرآن مجید کی نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے جذبے نصیب فرما۔ میرے مالک فہم قرآن کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما۔ میرے مالک ہمیں زندگی کے قدم قدم پر قرآنی راہوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مالک اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جمیع مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے میرے مالک سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔